السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ دین وہ ہے جو وحی و رسالت کے ذریعے بتایا اور عطا کیا گیا ہے۔ دین کی بقا بنیادی طور پر وحی و رسالت کے علوم کی بقا اور ان کی ترویج و اشاعت سے وابستہ ہے۔ وحی و رسالت کے علوم اگر خدا نخواستہ ضائع ہو جائیں تو اس کا نتیجہ خاکم بدہن دین کے ضائع ہو جانے کی شکل میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ چونکہ علماء اسلام یعنی امت کے مفسرین، محدثین، فقہا، اصولیین، حکماء و متکلمین اور راسخین فی العلم علماء ربانیین ہی صحیح معنوں میں وحی و رسالت کے علوم کے امین و محافظ رہے ہیں اور ہیں۔ دین کے قوانین اور دین کے متوارث ذوق سلیم کے پاسبان رہے ہیں اور ہیں۔ اس لیے بجا طور پر وہی حضرات دین کے حقیقی محافظ ہیں، جو اللہ کی توفیق سے دینی علوم کی تحقیق و تصنیف، تدوین و ترتیب، تعلیم و تدریس اور اصلاح و تربیت وغیرہ کے ذریعے شب و روز ان کی نشر و اشاعت اور حفاظت و ترویج میں لگے ہوئے ہیں، اور یوں اس عالم اسباب میں دین کی بقا اور حفاظت کا سامان کیے ہوئے ہیں۔ علماء اسلام ہی ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ وحی و رسالت کے علوم کی نشر و اشاعت کے ذریعے دین کی ضائع ہونے سے حفاظت کی ہوئی ہے، بلکہ ہر دور میں دین کو نقصان پہنچانے والے اور اس میں تحریفات اور بگاڑ کا سبب بننے والے فتنوں سے بھی دین کا کامیاب دفاع اور تحفظ کیا ہے۔ اس لیے علماء اسلام بجا طور پر ہدایت کے چراغ، قدر و منزلت کے حامل اور عظمت و احترام کے مستحق ہیں۔ ان خدام دین سے محبت رکھنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، اور ان کی بے ادبی، ان کے بارے میں بدزبانی، بلا تحقیق بدگمانی اور ان کی شان میں گستاخیوں سے بچنا چاہیے۔ کتاب و سنت اور دین و شریعت کے صحیح اور مستند فہم کا معتبر اور قابل اعتماد ذریعہ سمجھ کر عقیدت و عظمت کے ساتھ ان کے علوم و تحقیقات کی ترویج، ان کی کتابوں کی تعلیم و تدریس اور ان کے علوم کے افادے و استفادے کو بھی سعادت سمجھنا چاہیے۔ فنون دینیہ میں سے کسی فن کے مسائل، ان مسائل کے اصول و ضوابط اور وجوہ و علل وغیرہ جیسی چیزوں کے سلسلے میں، یا پھر فروعی فقہی مسائل کے سلسلے میں اگر علماء اسلام کے درمیان اختلاف رائے ہو تو یہ چیز ان کے ساتھ نہ سوء ادب کا تقاضا کرتی ہے اور نہ سوء ظن کا۔ اس طرح کی چیزوں میں کسی ایک رائے کے حامل حضرات کی تردید و تنقیص کا کوئی پہلو دل میں اور زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اصول میں یعنی ضروریات دین، قطعیات کتاب و سنت اور مسلمات شرعیہ میں متحد اور ان پر متفق ہونے کے ساتھ اس قسم کے استدلالی اختلاف رائے سے تو ان وسیع النظر مختلف الرائے علماء اسلام کے لیے دلوں میں ان کی عظمت اور جلالت شان اور بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ اس قسم کے اختلاف رائے اور اس کی توجیہات سے تو علوم و معارف کے دروازے کھلتے ہیں اور عمل کے لیے وسعتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ چیز تو سراسر مفید اور امت کے حق میں رحمت ہے۔ اس لیے اس قسم کے اختلاف رائے کی صورت میں
عمل کے لیے اگرچہ اپنی اپنی وجوہ ترجیح کی بنیاد پر کسی کے نزدیک کوئی نقطہ نظر اور موقف ضرور قابل ترجیح ہو سکتا ہے، لیکن علمی سطح پر مثبت طرز فکر کے ساتھ حسن توجیہ سے کام لیتے ہوئے ان مختلف آراء کی خوبیوں کو بھی سمجھنے اور اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے فکر و نظر کے بہت سے دریچے کھلتے ہیں اور ان مختلف الرائے عظیم علماء اسلام کی عظمت اور احترام بھی قائم رہتا ہے۔ کبھی کبھی جوش علمی کے تحت بعض امور کے سلسلے میں علماء اسلام میں سے کسی سے بعض شاذ آراء اور تفردات بھی سرزد ہوتے اور سامنے آتے ہیں، جیسا کہ ان کی کتابوں اور تحقیقات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ جو تفردات بظاہر قواعد شرعیہ یا جمہور کے نقطہ نظر کے مخالف دکھائی دیتے ہیں، ایسی باتوں کے سلسلے میں معتدل رویہ یہ ہے کہ رد و قدح اور محاذ آرائی کے بجائے اگر اس صاحب تفرد کی علمی عظمت اور اتباع امت میں مسلم ہو تو ادب و احترام اور احتیاط و اعتدال کے ساتھ ان نوادر کی کوئی مناسب تعویل اور توجیہ کر سکتے ہوں تو کرنی چاہیے، ورنہ اگر ان کا کوئی صحیح محمل نہ مل پائے تو معاملہ خدا کے سپرد کر کے اس سے سکوت اختیار کر لیا جائے۔ اس مسلم شخصیت کے تئیں حسن ظن کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ دین کے محکم اور واضح مسلمات کو چھوڑ کر نہ ان مبہم تفردات پر چلا جائے اور نہ ان کو تحقیر کے ساتھ ٹھکراتے ہوئے اپنے دلوں کے بخار نکالے جائیں اور صاحب تفرد کو زبردستی متہم اور مجروح کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ اس سلسلے میں اعتدال کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ ہمیں وحی و رسالت کے علوم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان علوم کے ساتھ نسبت رکھنے والے علماء اسلام یعنی امت کے مفسرین، محدثین، فقہا، اصولیین، حکماء و متکلمین اور راسخین فی العلم علماء ربانیین کی بھی قدر و منزلت پہچاننے، ان سے محبت رکھنے، کتاب و سنت اور دین و شریعت کے فہم میں ان پر اعتماد کرنے، ان کے ساتھ ادب و احترام کا رویہ اختیار کرنے اور اس سلسلے میں اعتدال پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔